ہے شہ بتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر صاحب علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کے اس خوبصورت کلام میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے لکھی ہے، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب میدان حشر سجا ہوگا اور آقا کبھی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اور کبھی میزان پہ کھڑے ہوں گے، اور ہر جگہ اپنے امتیوں کی بخشش کا اعلان کر رہے ہوں گے کہ جب بخشش میں آپ کا یہ عظیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا عظیم بلند مقام و مرتبہ دیکھا جائے گا، تو پھر حاتم جو دنیا میں فقط مال و دولت کی سخاوت کیا کرتا تھا، وہ بھی بول اٹھے گا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث حوالہ تیرا۔ آپ یہ کلام سن رہے تھے اور انہوں نے دونوں کلام پڑھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی کیا یہ عجیب رنگ ہے کہ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑی خاص بات یہاں انہوں نے پڑھی ہے، یہ کریم آقا علیہ السلام کے بارے نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضور غوث پاک کے بارے میں کہ حضور غوث پاک تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، اور پھر ساتھ سمجھایا ہے کہ جس بندے کو آپ کے در کے کتوں کے ساتھ بھی نسبت ہو جائے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، جنہیں یہ نسبتیں مل جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے بڑی بات کی ہے، اور پھر ہمیں سمجھانے کے لیے حضور پیر نصیر الدین نصیر صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، جب میدان محشر میں آقا کی طرف سے امتیوں کی بخشش کا اعلان کروایا جائے گا، وہ خاص دن جب ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج رب جباروں کا ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہے، آج بخشش نہیں کروائی جا سکتی، آقا سر سجدے میں رکھیں گے، امتیوں کی بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر کہا میرا رب مجھے کہے گا محبوب سجدے سے سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے، اور پھر کہا مانگا بھی جائے گا اور رب خوش بھی کرے گا، اتنا عطا کیا جائے گا، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے۔ اور عقیدے کی بات بتائی ہے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود ساجا، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ بندے کو پتہ چل جائے کہ آقا کی عظمت و شان کیا ہے۔ آگے آپ زاہد اجاز صاحب سے ناز سن رہے تھے کہ ان سے ایسا تو اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، شانیں عظمتیں براء البراء ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے خدا کی خدائی کی دلیل دیتے ہوئے کہا تھا، سن خدا وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی دے دے موت دے دے خدا ہوتا ہے۔ کہا نادان ہے، سمجھ نہیں پایا، اور بڑی خوبصورت بات لکھی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ نے، کہا جب یہ دیکھا گیا خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کہ نادان ہے، بیوقوف ہے، بات سمجھ نہیں پایا، ایک سزا یافتہ شخص کو رہا کر دیا اور بے گناہ شخص کو سزائے موت دے دی، کہا میں بھی دیکھو خدا ہوں کیونکہ میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ لیکن کہا پھر حضور کے جدی امجد نے مناظرانہ گرفت فرمائی، کہا بدبخت یاد رکھ میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، خدا ہے سورج مغرب سے نکال کے دکھا۔ اچھا اتنی بات ہو گئی، یہ بات ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، پکڑا گیا، یہ الگ تفصیل ہے، اس میں عنوان ہے۔ چلے یہاں میں رک کے آپ کو یہ بات بھی عرض کر ہی دوں، خلیل اللہ علیہ السلام کتنے تھے؟ فقط ایک ہیں، لیکن ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نمرود۔ اچھا پوری فوج اس کے پاس ہے، ساری دنیا کے اس وقت کے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سوائے خلیل اللہ علیہ السلام کے، تو کوئی بھی سزا دی جا سکتی تھی، لیکن آگ جلائی گئی، پھر اس میں تفصیل ہے کہ کتنے عرصے تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی، آگ جلائی جاتی رہی، پھر آگ جلی تو آسمان سے اب پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، اتنی بلند و بالا آگ ہے۔
اچھا اتنی بلند آگ جلا دی گئی ہے کس کے لیے؟ فقط ایک خلیل کے لیے. تو کرنے دے کام. آج ہم بھی کہتے ہیں فلاں اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم اپنے کام لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے، چھوڑ دیا جاتا. نہیں، نمرود جانتا تھا بندہ خدا ایک بھی ہو سارے کفر پہ بھاری ہو جایا کرتا. میں اور آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہم سے آئے روز ملتے ہیں، ہر کوئی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے مسلمان ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کفر بڑی طاقت میں ہے، کفر بڑی پاور میں ہے. ارے ایک بھی بندہ مومن ہو تو کفر طاقتور نہیں ہوتا، اسلام طاقتور ہوا کرتا. اسلام طاقت. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ایک مرد کلندر تھا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں سے امریکہ اور برطانیہ کو بھی للکار لیا کرتا تھا. تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ یاد رکھو بندہ مومن ایک بھی ہو، دل میں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ مجزن ہو، تن من دن صحیح معنوں میں آقا پہ فدا کرنے والا ہو، تو پھر دنیا گواہی دیتی ہے کہ یاد رکھو کفر طاقتور نہیں ہے، اسلام طاقتور ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ چلے جائیں، آپ اسلام کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایمان کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر عشق مصطفیٰ کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں، عزت آقا کی ناموس ختم نبوت پہ مر مٹنے والوں کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، گھر چلے جائیں، اپنی نہیں تو کسی کی فیس بک آئی ڈی سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین دہلوی صاحب کی فقط تصویر شیئر کرے، بندہ دنیا سے چلا گیا. لیکن کفر کو پتا ہے کہ اس کی تصویر بھی لوگوں کو بندہ مومن بنا دیتا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. خیر بات آگے چلی گئی. جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ تھی، خدا کی خدائی کی دلیل دی جا رہی ہے. آج رٹ لگتی ہے قل انما انا بشر مثلکم کی. میں بتانا چاہوں گا حالانکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن پھر علماء نے جواب دیے ہیں. کہا یاد رکھو نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے خلیل اللہ علیہ السلام نے خدا کی خدائی کی دلیل دیتے ہوئے کہا تھا خدا وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. رب نے اپنے محبوب سے لاڑ میں کہا ہوگا محبوب بندوں کو زندگی دینا اور بات ہے، تو نے تو پتھروں میں بھی جان ڈال دینی، تو نے تو درختوں میں بھی جان. کوئی آپ کے معجزات کو دیکھ کے آپ کو خدا نہ مانے، آپ خود ہی کہہ دیں انا بشر ہوں. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اگلی بات جو کی گئی بڑی خوبصورت تھی کہ خدا وہ ہوتا ہے سورج مشرق سے نکالے مغرب میں غروب کرے. اب نمرود کے پاس اس دلیل کا جواب کوئی نہیں، اچھا ان کو جلایا جائے. لیکن رب نے محبوب سے لاڈ میں کہا ہوگا محبوب آپ نے تو اپنے بھائی علی کے لیے سورج کو مغرب سے نکال کے واپس مشرق میں لے آنا. آپ کے اس معجزے کو دیکھ کے کوئی خدا نہ کہے، آپ خود ہی کہہ دیں انا بشر مثلکم. اپنے بشر ہونے کے ناطے اس مصطفیٰ کریم کو بشر نہ کہا جائے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت و جماعت حضور کو نہ بشر کہتے ہیں نہ نور کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری مثل بشر نہیں اور فرشتوں کی طرح کے نور نہیں. ارے وہ اگر بشر ہیں تو بشریت میں بھی بے مثال ہیں، اگر نور ہے نورانیت میں بھی بے مثال ہے. بشر تو اور چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آقا بال برابر بھی آگے جاتا ہوں پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. آقا اس دن پھر دیکھا گیا کہ وہ جو نوریوں کا استاد کہلواتا ہے، نوریوں کا سردار کہلواتا ہے، آج یہ نیچے کھڑا ہے اور نور علی نور نبی اس سے بھی آگے جا رہا. یہ عظمتیں، یہ شانیں برا اور برا ہیں جو آقا کو کچھ بشر ہونے کے ناطے
تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, دعا مانگی ہے کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال, یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, اور نظر شاہ کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب. یہ عقیدہ دلوں میں سما کے جائیں جو اعلیٰ حضرت آپ کو دے کے گئے ہیں. نظر شاہ کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب, منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اور تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع. کر نصیر آج مگر فکر رضا کی تسی, پاس ہے ان کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خیر بات آگے چلی گئی. الحمدللہ یہ خوبصورت ماحول آپ نے سجایا ہے, آقا کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں, علماء کرام اسٹیج کی زینت ہیں. اللہ رب العزت سب کو عزتوں سے نوازے. یہ یاد رکھیں یہ ویسے نہیں ہوتا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, کھاتے پیتے, لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ذکر خدا کر سکیں, ذکر مصطفیٰ کر سکیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسے نہیں ہوتا, یہ خاص فضل کے ساتھ ہے, یہ خاص توفیق کے ساتھ ہے. جس پہ کرم نوازی ہو جائے, جس پہ نوازش ہو جائے وہ کر سکتا ہے. اور اس سے بڑی دلیل اس عنوان پہ دی نہیں جا سکتی, رب چاہے تو پتھر بھی حضور پہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, اور اگر رب نہ چاہے تو بندہ مومن ہو کے بھی بندہ کہے کہ میں مومن ہوں, اور رب نہ چاہے تو کلمہ اسلام زبان پہ نہ آئے, رب نہ چاہے تو درود و سلام کی صدائیں زبان پہ, رب نہ چاہے اپنے گھر میں سجدے کے لیے نہ بلا. اذان تو میرے لیے بھی وہی ہے, آپ کے لیے بھی وہی ہے, ساری دنیا کے لیے دی جاتی ہے وہی ہے. تو کیا ہے کہ آپ کے محلے کے چند احباب اس مسجد میں ہوں اور چند نہ ہوں, پتہ چلا گھر اس کا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر میں بلا لے گا. میں اور آپ اپنے دن دیکھیں کہ ہم جس سے محبت نہیں کرتے کیا گھر میں آنے دیتے ہیں؟ نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ باہر کا رشتہ ہوتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں باہر بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی جاتی. اور اگر ساری زندگی زبان پہ یہ ذکر نہ آئے تو پتہ چلا اس نے توفیق نہیں دی, اور اگر اس نے توفیق دے رکھی ہے پھر سر سجدے میں جھکائیں, شکر بجا لائیں کہ باری تعالیٰ تیری کرم نوازی ہے, کلمہ اسلام بھی تیرے کرم سے پڑا ہے. اور اگر آج آ کے مسجد میں تیرے اور تیرے ذکر کی اور تیرے محبوب کے ذکر کی اور تیرے اولیاء کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھے ہیں, یہ بھی فقط تیرے خاص فضل و احسان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایمان والوں, میں احباب سے کہا کرتا ہوں اس سے بڑا تو فضل ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں نا, ایک نبی ہو اور نبی ہو کے دعا مانگے باری تعالیٰ کاش نبی نہ بنایا ہوتا, محبوب نبی کا امتی بنایا ہوتا. اور میں اور آپ کوئی دعا نہیں, کوئی التجا نہیں, اور اللہ نے کرم فرمایا اور محبوب نبی کا امتی بنا دیا. کتنی کرم نوازیاں ہو گئیں. یہ دیکھیں گناہوں پہ گناہ اور شکلیں بگاڑی نہیں جاتی. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. یہ جب آپ کو علماء بتائیں کہ پہلی امتیں تھیں تو پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی, تو ہم بھی گناہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پتھروں کی بارش ہو گئی اور ساری کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ نہیں, کبھی نہیں سنا. یہ فقط مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے. میں اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے جب آ جاتے ہیں, دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, وعدہ اس کا ہے. جب اس نے محبوب سے وعدہ کر لیا ہے تو وہ اس سے تو بڑا کوئی نہیں نا جو وعدہ پورا کر سکے. سب سے زیادہ تو وعدہ پورا کرنے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے. اس نے وعدہ کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ ذکر اس نے بلند کیا ہے,
ذکر اسی نے بلند کروانا ہے، لیکن چند خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے اس کام میں وہ اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتا ہے۔ دیکھیں نا درود و سلام کون پڑھتا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن اس نے کہا کچھ ایمان والے بھی ہیں جن کو اس خاص مشن میں اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ ذکر اس نے بلند کرنا ہے، تذکرے اس نے بلند کرنے، ہر جگہ پہ ڈنکے اس نے بجوانے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ کام جو اس کا کام ہے وہ اپنے گناہگار بندوں سے بھی لے لیا کرتا۔ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ جب آپ درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہیں، جب آپ کریم آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں، جب آقا کا ذکر پڑھتے سنتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ خدا نے خود فرما رکھا ہے۔ اور جب تک آپ ذکر کے ساتھ وابستہ ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ رب العزت آپ کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور جو یہ ذکر چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہ ذکر سے ہٹتا چلا جاتا ہے، بس اس کی وہ حد ہے، عروج تب تک ہے، کمال تب تک ہے جب آپ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں۔ جب آپ اس دامن کو چھوڑ کے کسی اور طرف بھٹک جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے راہ راست کو چھوڑ دیا، آپ کسی اور طرف چلے گئے ہیں۔ نہیں، واپس پھر آنا ہے اسی جگہ جو محور و مرکز ہے، وہی جگہ جو کامیابی کامرانی کا زینہ ہے، وہی جگہ جو آپ کو دنیا میں سب سے عرفہ والا بنا سکتا ہے، وہی جگہ کہ جس نے آخرت میں آپ کے لیے باعث بخشش و نجات بننا ہے۔ وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ جب آپ یہاں وابستہ ہو جاتے ہیں، آپ شعر سن رہے تھے کہ جو کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، جو وہاں نہیں گیا اس نے پھر کعبے کا کیا؟ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے وحدانیت کا اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کہا جا سکتا تھا وہ اللہ احد کہا جا سکتا تھا، لیکن کل کہہ کے محبوب سے کہلوا کے محبوب کی زبان سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروا کے رب نے بتایا ہے، یاد رکھو خدا کی خدائی کو ماننا ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا ہے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ ماننا ہے۔ جو اس وسیلے کو چھوڑ کے خدا کی طرف آئے گا، اس کی توحید ابلیسی کی طرح اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ خدا کو خدا مانو، لیکن کل کو پہلے مانو گے، ذات مصطفیٰ پہ پہلے ایمان لاؤ گے، زبان مصطفیٰ پہ پہلے ایمان لاؤ گے، پھر وحدانیت خداوندی پہ ایمان لاؤ گے، تو تمہارا ایمان خدا بھی قبول ہوگا، ایمان بالمصطفیٰ بھی قبول ہوگا۔ یاد رکھیں پہلے اس طرف آنا ہے، یہ اصل جگہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیت، من سب نبیت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا اسلم چشتی صاحب ہماری محفل کی نیت بنے، میں اپنی طرف سے محفل مسجد انتظامیہ کی طرف سے بالخصوص قاری احمد نواز صاحب کی طرف سے آپ کو تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ خوبصورت ماحول سجایا گیا ہے، اور میں میلاد کے موقع پہ بھی یہاں قریب رک کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی محنتیں ہیں قاری احمد نواز صاحب کی، جوانوں کو ساتھ ملایا ہے، آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس موقع پہ بھی گلیاں کس طرح سجی ہوئی تھیں، گلیاں کس طرح صاف تھیں، اور کس طرح پھر اہل محلہ کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے اپنے اپنے گھروں میں ہوں، لیکن انہوں نے محنت کر کے پھر یہ مسجد سجائی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ باقی دیگر کتنے معاملات ہیں جو ان کے ساتھ نوجوان ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ تا دیر اہل سنت کے قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ علامہ صاحب کی بلا تشریف لا چکے ہیں، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا میلاد منانے کا،
اور میں وہ آپ کو طریقہ بتاؤں. میلاد منایا جاتا ہے، میں نے آپ کو کہا داد تحسین کے لائق ہیں جتنے لوگوں نے بھی میلاد کے اس جلوس میں بھی حصہ لیا. محافل کا گھر گھر اہتمام ہوا، مساجد میں اہتمام ہوا. ابھی اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، قبلہ قاری صاحب الحمدللہ یہ تعریف کے لائق ہیں اور کی جانی چاہیے. اور میں جو بات عرض کرنے لگا، یہ ساری چیزیں، یہ جڑیاں ہیں، یہ پینا فلیکسز آپ نے لگائے ہیں. اس دن گلیاں صاف کی گئیں، گلیوں میں جڑیاں تھیں، لائٹنگ تھی، سارے معاملات ہیں، جلوس ہیں، محافل ہے، لنگر ہے. یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس طریقے پہ میں جو آپ کو یہ آج کے دن کا ایک طریقہ، بڑے طریقے ہیں اور میرے مسلک کے علماء طریقے بتاتے رہتے ہیں اور ان پہ دلائل کے انبار لگاتے رہتے ہیں. ایک اور طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ طریقہ کہ جس طریقے پہ میلاد والے آقا نے خود اپنا میلاد منایا ہے، وہ طریقہ سنیے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. ہمیں خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بتایا، آقا اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سر سجدے میں رکھا. آقا سر سجدے میں رکھا تو کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا یاد رکھو میلاد والے آقا نے میلاد والے سال، میلاد والے مہینے، میلاد والے ہفتے، میلاد والے دن اور میلاد کے وقت سر سجدے میں رکھ کے امتیوں کو پیغام دیا ہے، سارا سال تڑپا نہ کر، کب ماہ میلاد آئے گا، کب آقا کی آمد کا جشن منائیں گے. نہیں تو 5 وقت با جماعت نماز پڑھا کر، ہر نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں میلاد والے آقا کو یاد کیا کر. رب کی بندگی بھی ہوتی رہے گی، آقا کا میلاد بھی ہوتا رہے گا. پھر آپ گردنوں کو جھکایا کریں، سجدہ شکر بھی بجا لایا کریں، نمازیں بھی پڑھا کریں اور ہر سجدے میں میلاد والے آقا کو یاد بھی کیا کریں. اور پھر پریشان نہ ہوں. الحمدللہ قبلہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میرے مسلک کے علماء آپ کو دلائل دیتے رہتے ہیں. میں اس بات پہ ایک دلیل آپ کو دیتا چلوں اور بڑی لطف بھری یہ دلیل ہے، بڑے دلائل ہیں اس بات پہ بھی، لیکن یہ دلیل بڑی کمال کی ہے. لوگ ہمیں رستے میں روکتے ہیں، خبردار نماز میں آقا کا خیال نہ آئے. میں نے کہا آقا نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے نماز لمبی ہو جائے، قرات طویل ہو جائے، آج زیادہ دیر رب کے ساتھ ملاقات کی جائے. دیکھیں نماز میری نماز نہیں، نماز آپ کی نماز نہیں، نماز محبوب خدا کی نماز ہے. آقا کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے رب سے بات چیت لمبی ہو، قرات طویل ہو جائے. آقا پھر کہا پیچھے کھڑے بوڑھے امتیوں کا خیال آ جاتا. بندہ سوال، اچھا اگلی بات تو اگلی ہے نا، یہاں رک کے ہی بندہ ادب کے ساتھ پوچھ بیٹھے کہ آقا نماز میں بھی امتیوں کا خیال ہے؟ نماز پڑھی جا رہی، رب کی بندگی ہو رہی ہے تو رب کی اور یہ سوال چھوٹا رہ جاتا ہے جب پتہ چل جائے کہ ارے فقط یہاں زمین پہ رب کے ساتھ ملاقات میں امتیوں کا خیال نہیں. آقا نے عرش اولا پہنچ کے معراج کی شب جب رب نے پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تو آقا نے امتیوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے. اس ملاقات میں بھی امتیوں کو یاد ہے. اچھا اس ملاقات میں بھی یاد ہے. تو یہ ملاقات نماز والی جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے کہ دنیا جہاں کے مفتیوں سے سوال ہے کہ نبی کی نماز میں پیچھے کھڑے بوڑھے امتیوں کا خیال آئے تو بتاؤ نبی کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر جواب یہ ملے کہ نبی کی تو ہر نماز ہو گئی اور یہ نماز بھی ہو گئی تو پھر انہیں بتایا کریں اگر نبی کی نماز میں امتیوں کا خیال آئے، نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی، تو امتی کی نماز تب تک نماز نہیں بنتی جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ آ جائے. گردن جھکایا کریں، میلاد والے آقا کو یاد کیا کریں. پھر اس میلاد والے آقا نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگی ہے ربی حبلی امتی. باری تعالیٰ امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. رب آج رحمان رحیم ہے، کل غفار، کل جبار ہوگا، کل قہار ہوگا، لیکن اس وقت کے لیے آقا نے دعا مانگی ہے. باری تعالیٰ ایسا کر کہ میں آج بھی رحمان رحیم ہوں. باری تعالیٰ تو آج رحمان رحیم ہے لیکن مجھے تو ہر زمانے کے لیے تو نے رحمت للعالمین بنا رکھا ہے. تو میں آج بھی رحمت ہوں، میں کل بھی رحمت ہوں. تو ایسے کر امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. پھر ایمان والوں بڑی خاص بات ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب آقا کے پاس امتی پہنچ جائے گا،
آقا کے پاس. اور یہ بڑی طویل باتیں ہیں, میں ان سے دامن چھڑاتے ہوئے آپ کو فقط اشارہ دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. قبر کی باتیں ہمیں بتائی جاتی رہیں, میدان حشر میں امتیوں پہ کیا کرم نوازیاں ہونی ہیں یہ ہمیں سکھایا جاتا رہا. پھر ایک مرتے قلندر اٹھا, اس نے کہا ارے قبر کا معاملہ بعد کا ہے, حشر کا معاملہ بڑے بعد کا ہے, وفا کرنا تیرا کام ہے. یاد رکھ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی, روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. یاد رکھ وفا کرنا تیرا کام ہے, روح بعد میں نکلے گی, روزے سے صدا پہلے آئے گی. فرشتو سوال نہیں کرنا, یہ میرا غلام آ رہا. سبحان اللہ. قبر کو بتایا جائے گا, ہر کسی پہ سکڑ جاتی ہے, خبردار سکڑنا نہیں, ماں کی طرح محبت والی ہوش میں لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا غلام آ رہا. میں اور آپ اگر غلام بن, آقا وہی تھے جو کل ہیں, آقا وہی ہیں جو آج ہیں, حالانکہ اس سے عظمتیں بڑھ گئی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ کیا گیا ہے. عظمتیں ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہیں. آقا فرشتوں کو اشارہ کر سکتے ہیں, ضرورت اس عمل کی ہے میں اور آپ آقا کے وفادار بن جائیں, صحیح معنوں میں آقا کے ساتھ وفا کریں. اور اگر آپ وفادار ہو جائیں گے تو پھر کرم نوازیاں اتنی ہیں. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں دور نہ جاؤ یار کسی سے, وہاں غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے مزار پہ نہیں جانے ہوتا, کوئی غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے مزار پہ نہیں پہنچ سکتا. ابھی یہ الحمدللہ 19 20 21 کو حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا سالانہ عرس پاک ہے, آپ لازمی جائیں اگر پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو بلہ شریف تو دور کوئی نہیں نا, یہاں پاس ہے غازی صاحب کا مزار, جا کے دیکھیں. باہر بہت بڑا بورڈ لکھا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے سچے عاشق رسول. میرے پاس کوئی دلیل نہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, ان کے مزار پہ اگر لکھا ہے تو کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں زندگی آقا کی وفا میں گزاری ہے. یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے سید ہیں, یہ نہیں کوئی بہت بڑے پیر ہیں, یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے علامہ تھے. علماء کی عظمت ہے, علماء کو سلام عقیدت ہے, مشائخ سادات کی اپنی عظمتیں ہیں, ان کو سلام عقیدت ہے. لیکن یہ کیا ہوا, نہ سید ہے, نہ پیر ہے, نہ عالم ہے, لیکن پھر بھی سچے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دنیا میں مل چکا ہے. فقط یہ بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ وفا کر کے چلے جائیں, پھر دیکھیں ادھر سے کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہیں. بس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا